بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارکہ یہ شعبان جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور بالاخص ماہ مبارکہ شعبان جسے کربلا والوں کی آمد کا مہینہ بھی کہتے ہیں، میں تمام مقدس اور محترم ہستیوں کی جو آمد اس ماہ مبارکہ شعبان میں ہوئی ہے ان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور مختصر سے اعمال ماہ مبارکہ شعبان کے جو مشترکہ اعمال ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے صفوان جمال سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جو اشخاص تمہارے آس پاس میں ہیں انہیں ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ میں نے کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا اس کی فضیلت میں کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بتحقیق جب بھی شعبان کا چاند نظر آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادی کو حکم دیتے تھے کہ مدینے میں اعلان کریں، اے اہل مدینہ، میں پیغمبر اکرم کی جانب سے پیغام دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، شعبان میرا مہینہ ہے، پس خدا اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی رسول اللہ کی مدد، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھے، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا رسول اللہ کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا منادی یہ اعلان کر رہا تھا، یہ لوگوں میری مدد کرو، یعنی رسول اللہ کی جانب سے کہ لوگوں میری مدد کرو، کیسے؟ روزہ رکھ کے رسول اللہ کے، یعنی محبت رسول اللہ میں قرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا، امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خدائے تعالی اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یعنی جب سے پیغمبر اکرم امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین سے روایت کی کہ جب سے پیغمبر اکرم نے منادی دلائی، یعنی منادی نے ندا دیا، مجھ سے شعبان کا روزہ ترک نہیں ہوا، جب تک میں زندہ ہوں ترک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور فرماتے تھے، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کا روزہ خدا کی مغفرت کی طرف لوٹنے کا توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارکہ شعبان کے مشترکہ اعمال، بہت مختصر اعمال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے اہم ترین فضیلت اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ہے۔ پورے مہینے میں جتنے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، کم از کم 3 روزے آپ اس مہینے میں، اگر آپ پہلا روزہ، درمیانی روزہ اور آخری روزہ رکھیں اور رمضان میں متصل ہو جائے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ یا جتنے ممکن ہو روزے جتنا رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اہم ترین جو عمل ہے اس ماہ مبارکہ شعبان میں، وہ صدقہ دینا ہے۔ چاہے ایک کھجور ہی کسی کو صدقہ کرے، اس مہینے میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارکہ شعبان میں کچھ اعمال ہیں جو روزانہ ہم اور آپ کو یہ اعمال انجام دینے چاہیے، یعنی ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی یہ 70 مرتبہ ہر روز کہنا ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ اور دوسرا جو عمل ہے، روزانہ 70 مرتبہ
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इस महीने में 1000 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून, ये ज़िक्र अंजाम देना है। और इस महीने की हर जुमरात को 2 रकात नमाज पढ़ना, जिसकी हर रकात में सूरह हम्द के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद और सलाम के बाद 100 मरतबा सलवात भेजना है। ये जितना मुमकिन हो सके, अगर कोई 100 मरतबा नहीं कर सकता है तो जितनी मुमकिन है कर सकता है वो ये नमाज 2 रकात नमाज हर जुमरात को पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान हुई है। और ज़ुहर के वक्त और निस्फ़ शब सलवात शाबानिया का पढ़ना, जो इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से मनक़ूल है, इस महीने में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान हुई है। ये फ़जीलत इस सलवात की बयान हुई है, वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। शजरतिन नुबुव्वति व मौदिउर रिसालति व मुख्तलिफिल मलाइका व मअदिनिल इल्मि व अहलि बैतिल वही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल फुल्किल जारियति फिल लुजजिल गामिरा यअमुनु मन रकिबहा व यग़रुक़ु मन तरकहा। अल मुतक़द्दिमु लहुम मारिक़ वल मुतअख़्ख़िरु अन्हुम ज़ाहिक़ वल्लाज़िमु लहुमुल लाहिक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुज़्तर्रिल मुस्तकीन व मलजअल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सलातन कसीरतन तकूनु लहुम रिज़ा व लिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन दाअन व क़ज़ा बिहौलिन मिनक व क़ुव्वतिन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अत्तय्यिबीन अल अबरारिल अख़यार अल्लज़ीना औजबत हुक़ूक़हुम व फ़रज़त ताअतहुम व विलायतहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअम्र क़ल्बी बिताअतिक वला तुख़ज़िनी बिमअसियतिक वरज़ुक़नी मुवासात मन क़द्दरत अलैहि मिन रिज़्क़िक बिमा वस्अत अलैहि मिन फ़ज़लिक व नशरत अलैहि मिन अदलिक व अहयैतनी तहत ज़िल्लिक व हाज़ा शहरु नबिय्यिक सय्यिदि रसूलिक शअबानुल्लज़ी हफ़फ़तहु मिनक बिर्रहमति वर्रिज़वान अल्लज़ी कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यदअबु फी सियामिही व क़ियामिही फी लयालिही व अय्यामिही बुख़ूअन लक फी इकरामिही व इज़ामिही इला महल्लि हिमामिही। अल्लाहुम्मा फ़अइन्ना अलल इस्तिनानि बिसुन्नतिही फ़ीह व नैलि शफ़ाअति लदैहि। अल्लाहुम्मा वजअलहु ली शफ़ीअन मुशफ़्फ़िअ व तरीक़न इलैका महीअन वजअलनी लहु मुत्तबिअ
حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. صل على محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.